بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے مختص۔ آج آپ کے اور ہمارے سوالات مفتی صاحب کی خدمت میں رکھے جاتے ہیں اور جوابات آتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کنفیوژن ذہنوں میں نہ رہے۔ بنیادی مقصد آج کے پروگرام کا یہ ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ممتاز عالم دین صاحب، آپ سے واقف ہمارے ملک کا بہت مقبول اور معروف نام۔ خواتین و حضرات، روزنامہ دنیا جمعہ کا ایڈیشن، آپ کے مسائل اور ان کا حل، روزنامہ دنیا کے جمعہ ایڈیشن میں آپ دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات۔ مفتی صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہماری علمی کمی دور نہ ہوئی ہو۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم برادرز، انور ابراہیم صاحب اور جاوید ابراہیم صاحب، خواتین و حضرات سب آپ سے واقف ہیں، بڑا معروف اور مقبول نام ہے۔ یہ دونوں بھائی ہمارے ملک کے کیا ڈوب کر نعت پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حمد باری تعالیٰ بھی ان سے سننے کا شرف حاصل کریں گے اور پروگرام کا اختتام ہوگا کلام اقبال پر۔ اور آج کلام اقبال یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو منتخب کیا ہے وہ منتخب کیا ہے تو رہنورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لہلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میاں نئے، حق و باطل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ خواتین و حضرات انشاءاللہ سنیں گے کلام اقبال بھی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 285 285۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صدق اللہ
العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی جانب سے ان پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے ابراہیم برادرز۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ تیری شان جل جلالہ، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، اور تیرا فیض فیض عمیم ہے، اور تو ہی میرا رب کریم ہے، تیرا فیض فیض عمیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ، اور جسے چاہے تو وہ خلیل ہے، اور جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، جسے چاہے تو وہ خلیل ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں
تیری شان جل جلالو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آغاز کریں. پہلا سوال پروین رئیس صاحبہ کا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ سفر کا مہینہ مردوں پر بھاری ہوتا ہے. ہمارے ہاں خواتین چنے ابال کر بانٹتی ہیں اور سورہ مزمل 313 مرتبہ پڑھواتی ہیں. اسی مہینے میں عام طور پر لوگ شادیاں نہیں کرتے. شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا سفر کے مہینے کو کسی پر بھاری سمجھنا جی اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. اچھا بالکل بے اصل بات ہے. خود ترمذی شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ ولا طیرہ. ٹھیک. باقاعدہ وضاحت و صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرضوں کا متعدی ہونا، تعدیہ جس کو کہتے ہیں، یہ اسی طرح ایک پرندہ ہے کہ وہ کسی کے گھر پر بیٹھ جائے تو منحوسی آ جاتی ہے، اور اسی طرح سفر کے مہینے کو، اور یہ کہ جمعرات کے وقت میں مردے کی روحیں واپس آیا، یہ ساری کی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث کے اندر بیان فرما کر کے ارشاد فرما دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا سفر کے مہینے کو بے برکتہ سمجھنا یا سفر کے مہینے کو رشتے ناتوں کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ بھاری ہے، مردوں پر بھاری ہے، یا سفر کے مہینے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس دوران کے اندر شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کاروبار نیا نہیں شروع کرنا چاہیے، کوئی بزنس نہیں شروع کرنا چاہیے، سب خلاف شریعت ہے. اس عقیدے سے پر دھڑلے سے عمل ہو رہا ہے. انتہائی غلط ہے. سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے عام طور پر. جی ہاں. اچھا، محرم اور سفر کے مہینے کے اندر شادیاں نہیں کی جاتی ہے، حالانکہ اگر تحقیق کی جائے تو کئی صحابیات، کئی صحابہ کرام کے ان مہینوں کے اندر شادیاں ہوئی ہیں. تو یہ کہنا کہ سفر کے مہینے کے اندر یا محرم کے مہینے کے اندر شادی نہیں ہو سکتی ہے بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے. قرآن کریم کے اندر احادیث طیبہ کے پورے ذخیرہ میں کسی مہینے، کسی دن کے اندر شادی، بیاہ، بزنس، تجارت سے منع نہیں کیا گیا. آپ کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بدعقیدگی بھی شامل ہے. وہ یہ کہ سفر کا مہینہ منحوس. ارے مؤثر حقیقی کون ہے؟ متصرف کون ہے؟ اللہ. دولت رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. رزق کی بندش کرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ حالات کا سدھار و بگاڑ کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیارات ہیں. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور. جسے لڑکیاں دینا چاہتا ہے، جسے لڑکے دینا چاہتا ہے. یہ نر مادہ، دولت، صحت، رزق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کے اپنے دست قدرت کے اندر ہے. یہ سمجھنا کہ فلاں ٹائم کا، فلاں مہینے کا، فلاں، غلط ہے. اسی لیے ایک بات آپ یاد رکھیے، یہ نقطہ چونکہ یہ عرصہ دراز سے چلا ہوا آ رہا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہ بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کی تردید فرما دی، بالکل وضاحت کے ساتھ اس کی تردید فرما دی. اکابر کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، اولیاء کرام کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے باقاعدہ ہر مہینے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے. جیسے ربیع ہے، ربیع الاول کہا جاتا ہے، محرم کے ساتھ حرام ہے. تو اب آپ بتائیے سفر کے ساتھ جو لفظ لگایا گیا وہ دو لفظ لگائے جاتے ہیں، سفر الخیر اور سفر المظفر. گویا مسلمانوں اور اسلام شریعت کی نظر میں یہ تو خیر اور کامیابی کا مہینہ ہے. یہ خیر اور کامیابی کا مہینہ اس کو سمجھنا چاہیے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ منحوس ہے، منحوس نہیں، خیر کا مہینہ. یہ نہیں کہ ناکامی ہو جائے گی بزنس میں، مظفر، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ کامیابی کا مہینہ ہے، اس کو منحوس سمجھنا، بے برکت سمجھنا بالکل غلط ہے. اس لیے پروین صاحبہ کو یہ جو بات انہوں نے فرمائی کہ جی چنے ابال دیے جاتے ہیں، اس عمل کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے 300 اتنی مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے، سورہ مزمل پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے. اللہ پاک کرے کہ سورہ مزمل ہمارے معمولات زندگی میں شامل ہو جائے. ہم صبح کے وقت میں رات دن اٹھتے بیٹھتے مزمل کی صورت پڑھا کریں. لیکن یہ کہ یہ سفر کے مہینے میں پڑھا جائے گا، اتنے عدد مرتبہ پڑھا جائے گا، اتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، اتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے، اس کی اتنی تعداد ہونی چاہیے، یہ قرآن و حدیث میں کہیں پر نہیں ہے. یہ ہم اپنی طرف سے ایڈیشن کر رہے ہیں. اس لیے اس طریقے سے اس عمل کو کرنا بدعت شمار ہوگا، اس سے احتراز کرنا چاہیے. باقی منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس عقیدے کی تردید فرما دی ہے. ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے. مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بات
پروین صاحبہ نے اور لکھی ہے، جس کا میں نے ابھی بیان بھی کیا تھا میں نے آپ کے سامنے، کہ سفر کا مہینہ مردوں پر بھاری ہوتا ہے. تو یہ مردوں پہ بھاری اور عورتوں پہ بھاری، کیا اس میں بھی کوئی تقسیم ہے؟ فضول کی باتیں، بیکار کی باتیں، غلط باتیں، کوئی شریعت میں اس کی اصل نہیں، کوئی شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل حیثیت نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا ضروری ہے. بالکل یہ بات ہو گئی. لبنہ صاحبہ ہیں، لبنہ محبوب، ان کا سوال یہ ہے، اور بڑا اہم سوال، کہ جو لوگ بیرون ملک جا کر صرف شہریت حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل دین میں جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. دو باتیں ہیں اس کے اندر. ایک بات تو یہ کہ غیر مسلم سے مراد اگر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، دہریہ ہے، کمیونسٹ ہے، بدھسٹ ہے وغیرہ، وہ تو بالکل ہی نان غیر اہل کتاب. جی غیر اہل کتاب، تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. مسلمان کا اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے واضح طور پر قرآن کریم کا حکم ہے. یہ تو حرام ہے، اس کی تو کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں، یہ تو ناجائز ہے. اب رہ جاتی ہے بات زیادہ سے زیادہ اہل کتاب کی، یہودی عورت یا نصرانی عورت کی. تو اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی اجازت ہے. لہٰذا اگر کوئی اہل کتاب سے شادی کرتا ہے تو وہ درست ہے، لیکن اس کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ قانونی طور پر شرعی ضابطے اور اصول کی بنیاد پر جائز ہے. دنیا کا کوئی مفتی اس کو چینج نہیں کر سکتا. اللہ نے جب اجازت دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی ہے. لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اندر مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو جمع کر کے ایک باقاعدہ خطبہ دیا تھا. اس خطبے کا حاصل یہ تھا کہ تم اہل کتاب عورتوں سے شادی نہ کیا کرو. آپ کو پتہ ہے امیر المومنین اور ریاست اپنے تمام رعایا کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. امیر المومنین مشفق باپ کا درجہ رکھتا ہے، وہ ہمارا سرپرست ہوتا ہے. تو اس سرپرستی کے طور پر انہوں نے مشورہ دیا کہ رعایا کے افراد سے کہا کہ نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اثرات نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اب آپ تو چلو شادی کر لو گے اہل کتاب سمجھ کر، لیکن آگے کا مسئلہ یہ کہ آپ کی نسل کیا پڑھ رہی ہوگی، کیا وہ قرآن پڑھے گی کہ بائبل پڑھے گی، کیا وہ ان کی تہذیب کی طرف نہیں جائے گی، کیا ماں کی طرف بچے متوجہ نہیں ہوں گے. یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہ یہ کوئی ہوائی فضائی بات ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، زمینی حقائق ہیں. ان زمینی حقائق سے کوئی پردہ نہیں کر سکتا. اس لیے مشورہ اس کا نہیں دیا جا سکتا. ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ. جہاں تک فتوے کا تعلق ہے وہ بتا دیا کہ جائز. جہاں تک تقوی کا، بہتری کے مشورے کی بات ہوگی، افضلیت کی بات ہوگی، اولا ہونے کی بات ہے تو ہم مشورہ نہیں دیں گے. دوسری بات یہ کہ اہل کتاب جس سے شادی جائز ہے وہ بھی اہل کتاب وہ جو حقیقی معنی میں اہل کتاب ہو. اگر آج وہ اہل کتاب حقیقی معنی میں نہ ہو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بہت زیادہ سفر رہتا ہے، ہم جاتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہاں بہت بڑا طبقہ اب تقریباً کمیونسٹ ہو چکا ہے، لا مذہب ہو چکا ہے، دہریہ ہو چکے ہیں. جب وہ دہریہ، کمیونسٹ، لا مذہب ہو چکے تو پھر تو وہ اہل کتاب رہے نہیں. جب اہل کتاب نہیں رہے تو پھر تو ان سے نکاح ہو بھی نہیں سکتا، شرعاً وہ نکاح الاؤڈ بھی نہیں ہوگا، جائز بھی نہیں ہوگا. تو یہ دو باتیں مد نظر رکھنی چاہیے. نمبر ایک، اہل کتاب اگر ہے تو پھر کم از کم وہ اہل کتاب حقیقی ہو. نمبر دو یہ کہ مشورہ پھر بھی نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اثرات بد نسلوں کے اندر منتقل ہوں گے. اور جو سوال کا خلاصہ تھا کہ شہریت حاصل کرنے کے لیے بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جہاں تک ذکر فرمایا، قرآن و حدیث میں نکاح کا تصور ہے عفت، نکاح کا تصور ہے پاکیزگی، نکاح کا تصور ہے کردار و اخلاق کی بلندی، روحانیت کو پالش کرنا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اس کو شادی کر لینی چاہیے. نکاح کرنے سے آدھے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. فلیتق اللہ فی بقیتہ، اب بقیہ آدھے ایمان میں اسے اللہ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے. نکاح کے مقاصد مادہ پرستی یا مال یا شہریت نہیں ہونا چاہیے. عفت، پاکیزگی، روحانیت، دینداری حاصل کرنا، یہ نکاح کے مقاصد ہونے چاہیے. اس بنیاد پر نکاح کرنا چاہیے. اچھا، وہ لوگ جو شہریت کے حصول کے لیے یعنی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مغربی ملک میں جا کر غیر مسلم عورت سے یعنی اہل کتاب سے شادی کر رہے ہیں، اس عمل کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ وہ زنا نہیں ہے، حرام کاری نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن
جو اعلیٰ مقاصد ہیں شریعت کے ان مقاصد کے مزاج سے میل نہیں قریب کھاتا۔ نہیں ہے وہ۔ آپ یہ سمجھ ٹھیک۔ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کا جو اصل مقصودی مزاج ہے اس سے یہ مطابقت اور موافقت نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ مومن کی سوچ اونچی ہونی چاہیے تھی، اخلاق و کردار کی جی۔ بلندی ہونی چاہیے تھی۔ یہ گھٹیا محدود سوچ سوچ ہے، محدود چھوٹی سوچ۔ کہ یعنی پاسپورٹ حاصل ہو جائے تو یہ پاسپورٹ، یہ اتنی سی سوچ ہے جی ہاں، یہ بہت کہ غیر معمولی ملکی سوچ۔ شریعت مجھے مل گئی جی تو میں ایک غیر مسلم عورت ایک سے مومن کی شادی کم کر از کم رہا یہ سوچ نہیں ہو جی، سکتی۔ ایک ایک مسلم مومن کی کے رجل لیے مومن رجل مسلم کے شایان شان نہیں ہے، شایان لیکن شان اگر کوئی نہیں۔ یہ کر لے گا اور وہ اہل کتاب واقعی اہل کتاب ہے تو ہم یا کوئی مفتی حرام کاری جی، نہیں وہ کہے گا، کسی گناہ زنا کا نہیں کہے مرتکب گا۔ نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ وسیم صاحب کا سوال ہے اور یہ سماجی معاملہ بھی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ کیا کسی محفل میں جب وہ جاتے ہیں ہم لوگ تو السلام علیکم کہہ دینا کافی ہے یا سب سے مصافحہ بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک روٹین بن چکی ہے، ایک کسٹم بن چکا ہے یہ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوتا تھا؟ بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال اچھا۔ اور بہت ضرورت کا۔ جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی کئی دفعہ دیکھنا پڑا ہوگا جی۔ کہ حاضرین مجلس سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک صاحب باہر سے آئے، اب وہ ایک کو ہاتھ دے رہے، پھر دوسرے کو ہاتھ دے رہے، پھر تیسرے کو جی، ہاتھ دے جی، رہے، جی۔ گفتگو منقطع ہو گئی، جی۔ کام منقطع ہو گیا، جی۔ میٹنگ ایک طرف کو ہو گئی، سارے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسلام کا جو مزاج اور شریعت کا جو ادب اور حکم ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ستہ کی کتب احادیث کے اندر جس بات کی تلقین فرمائی وہ ہے افشوا السلام، افشوا السلام، ٹھیک۔ سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ کیا سبحان مطلب؟ اللہ۔ السلام علیکم، یہ ہے تحیہ ایمان، یہ ہے مسلمان کا شعار اور یونیفارم، یہ کام کرنا چاہیے۔ مصافحہ کرنا یہ اس درجے کی سنت نہیں ہے جس درجے کا سلام ہے۔ سلام کو پھیلانے کا حکم ہے، مصافحے کو پھیلانے کا حکم نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ حضرات محدثین و فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مصافحہ کرنا یہ سلام کا ایک تتمہ ہے، یہ سلام کے بعد کا ایک ادب ہے، یہ مصافحہ کرنا ایک زیادہ محبت پیدا کرنے والی بات۔ لیکن جہاں تک مسنون عمل کا تعلق ہے وہ ہے سلام، اور فقہا نے باقاعدہ اس کی پوری تحقیق لکھی کہ کس موقع پر جا کر کے انسان کو سلام کرنا چاہیے، کس موقع پر نہیں کرنا چاہیے۔ 19 مقامات ہیں جس کے بارے میں کہا کہ ایسے مقامات پر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کچھ افراد کھانا کھا رہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی مطالعہ کتاب کے اندر مصروف ہے، نماز کے اندر مصروف ہے، ذکر کے اندر مصروف ہے، یا جیسے آپ کو پتا تھا کہ پرانے زمانے کے اندر لوگ جنگلوں کے اندر قضاء حاجت کیا کرتے، ایسے مواقع اور مقامات ہیں تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ خود احادیث کے اندر بھی فقہا نے بھی اس کی ممانعت کر رکھی ہے۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ جب سلام کرنا جس کا بار بار شریعت نے حکم دیا، جس کی تاکید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے پھیلانے کے بارے میں آگے فضیلت کیا بیان فرمائی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کیا سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو اٹھ کر ایسے وقت میں نمازیں ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا کہ سلام کو پھیلانے کی اتنی فضیلت کہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اس سلام کے بھی آداب، اتنا بڑا شرعی تاکیدی حکم ہونے کے باوجود، اور آپ کو پتہ ہے سلام سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اگر جواب نہیں دو گے آپ ترک واجب کے گناہگار ہو جائیں گے۔ تمام فقہا کے نزدیک یہ بات ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب۔ تو جب سلام کی اتنی بڑی شرعی حیثیت ہے تو مصافحے کی تو اتنی بڑی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جو مروجہ رواج چل رہا ہے، ہر مجلس کے اندر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بد اخلاقی بھی محسوس ہوتی ہے کہ زبان پر آدمی منع بھی نہیں کر سکتا، ورنہ اصل طریقہ یہ ہے کہ روک دیا جائے۔ ارے بھائی کیا کام کر رہے ہو؟ یہ سارے کے سارے لوگ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور تم سارے کے سارے لوگوں کو گویا مکلف بنا رہے ہو اس بات کے کہ سب کاموں کو دھرے کا دھرا چھوڑ دو، اب ہم سے ہاتھ ملاؤ، ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑو۔ تو بھائی اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بھی نہیں بیان کی، اس کی تو اتنی زیادہ کوئی تاکید بھی نہیں ہے۔ جو اصل مسنون عمل تھا اس کے بارے میں بھی شرائط ہیں، اس کے بارے میں بھی نفسیات شناسی کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ آداب ہیں، اس کے بارے میں بھی موقع، محل، ضرورت، ٹائم پیریڈ، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو تم مصافحے کے بارے میں اتنا زور لگا رہے ہو اور اتنا زیادہ تم لوگوں کو متوجہ کر رہے ہو، غلط ہے، شریعت کے مزاج سے ناواقفیت کی بات ہے۔ ایسے لوگوں
لوگوں کو پیار سے سمجھا دینا چاہیے کہ بھائی سنت عمل صرف السلام علیکم کہنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کے اندر ہم آگے بڑھ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن کبھی ایسا موقع نہیں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم السلام علیکم، یہ آنے والے جانے والوں کو یہ فرمایا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ عمل بھی آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کتب صحیح ستہ میں حکم دیا تھا کہ سلام کو پھیلاؤ، بعض صحابہ بازار میں صرف اس مقصد کے لیے نکلتے تھے کہ لوگوں کو سلام کیا جائے، لوگوں کو سلام کیا جائے. اچھا جب یہ بات آئی گئی ہے تو میں یہاں اور بھی بات کہتا ہوں. یہ انتہائی جامع جملہ ہے. انیق صاحب دنیا کے اندر کسی مذہب و ملت میں ایسا ملاقات کا جامع جملہ موجود نہیں ہے. آپ بولتے ہیں گڈ ایوننگ، آپ بولتے ہیں گڈ مارننگ، اب ہوتا کیا اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے صبح کے وقت کی دعا دے دی، شام کو بیڑا غرق ہو جائے اس کا کوئی اس دعا میں تذکرہ نہیں ہے. آپ نے دوپہر کے وقت میں دعا دے دی لیکن رات کا کچھ نہیں ہے. اردو کے جملوں کی طرف آ جاؤ، شب بخیر. اب شب بخیر میں صبح کا کوئی تذکرہ نہیں، صبح بخیر، اچھا جی صبح بخیر کہہ دیا، رات اور دوپہر کا کوئی تذکرہ نہیں. لیکن ان تمام انگریزی کے، ہندی کے، دوسرے مذاہب اور زبانوں کے جملوں کے مقابلے میں اب ذرا آئیے السلام علیکم پر کیا مطلب ہے. وٹ از دا میننگ السلام علیکم؟ سلام علیکم کا معنی ہے تم پہ سلامتی ہو. اچھا اب میرا سوال اس کے اندر، کیونکہ آپ نے اس بات کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، یہ السلام علیکم یہاں پر کم کیوں آیا؟ تم تو جمع ہے نا. جی ہاں جی ہاں. تو میں سلام آپ کو کر رہا ہوں، آپ تنہا ہے نا، میں کئی تو مفتی زبیر نہیں ہے. جی 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 بالکل. اس میں دو باتیں ہیں. بعض حضرات نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ادب کے لیے ہے، السلام علیکم کا یہ جملہ ادب کے لیے ہے. اچھا. دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ عادت ڈلوانی چاہیے کہ اگر ہم السلام علیک السلام علیک السلام علیک یعنی مخاطب کے لیے بولیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ ایک کلمہ تحیہ ہے، ایک اصطلاح بن گئی ہے، ایک یونیفارم و شعار بن گیا ہے. اب ہوگا کیا، باہر سے کوئی آدمی آئے گا، جب اس کے زبان پر یہ جملہ چڑھا ہوا ہوگا تو پھر اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود وہ السلام علیک بولے گا تو اس صورت میں تو پھر وہ ایک ہی بندے کی طرف سلامتی چلی جائے گی. تو کم کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے. ویسے بھی دعا کے شایان شان جمع کا صیغہ ہوا کرتا ہے کہ جمع کے لیے کہ سارے کے سارے لوگوں کو شامل کیا جائے. اب آپ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو السلام علیکم ہے، آپ حیران ہوں گے اس کی جامعیت پر. امام راضی رحمۃ اللہ نے نقطہ لکھا ہے. آپ دنیا کا کوئی مذہب لے لیں، کوئی ملت اور کوئی زبان لے لیں، اس میں ہوتا کیا ہے انیس صاحب؟ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے بارے میں دعا ہوگی. آپ کے بارے میں، آپ کے وجود، آپ کے جسم کے بارے میں ہوگی کہ آپ کو یہ اچھائی ہو. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر اللہ نہ کرے آپ کی اولاد بیمار ہو، بیوی اس وقت علیل ہو اور آپ کی والدہ بیمار ہو اور آدمی آ کر صرف آپ کو دعا دے، یہ تو کوئی بات نہیں. السلام علیکم کے اندر جامعیت دیکھیے کہ آپ پر سلامتی ہو. اس کے معنی میں یہ شامل ہے کیونکہ سلامتی آپ کی صحیح معنی میں تبھی ہو سکتی ہے جب سارے گھر والے بھی ٹھیک ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جملے کے اندر تمام خاندان والوں کے لیے، تمام گھر والوں کے لیے دعائیں ہیں، نیک خواہشات کا اظہار ہے، اچھی تمناؤں کا اظہار ہے. ایسا جامع کلمہ تحیہ دنیا میں نہیں پایا جاتا. اب ہمارے ہاں ایک عادت پڑ گئی ہے، بعض اوقات فی امان اللہ بولیں گے، بعض اوقات اللہ حافظ بولیں گے، بعض اوقات خدا حافظ بولیں گے. یہ جملے بڑے اچھے ہیں، یہ جملے برے نہیں ہیں، یہ جملے بہت اچھے ہیں. لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ملاقات اور بچھڑنے کے وقت میں، فراق یا ملاپ کے وقت میں جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمایا وہ السلام علیکم کا ہے. لہذا عادت اس کی بنانی چاہیے، گھروں میں تربیت اس کی ہونی چاہیے، بچوں کو عادی اس کا بنانا چاہیے، بازاروں گلیوں سڑکوں شاہراہوں پر ہم اس کی عادت بنائیں. ہاں یہ جملے آپ بولیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ فی امان اللہ بھی بول دیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، نور علی نور ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ حافظ خدا حافظ بھی بول دیا، لیکن آپ سلام تو کریں نہیں اور فی امان اللہ بولتے رہیں، سلام تو کریں نہیں، آپ صرف اللہ حافظ کہتے رہیں. یہ خلاف سنت طریقہ ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، السلام علیکم کو ہی پھیلانا اور فروغ دینا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو السلام علیکم، اس کم کی وضاحت آپ نے بہت خوب فرما دی. اس کے ساتھ ساتھ آتی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر ہم سنیں گے بلکہ سماعت کا شرف حاصل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد اور نستعین، ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، میں نہیں ہم. اس پر اجتماعیت کا تصور ہونا چاہیے. اجتماعیت کا تصور ہے. اصل دین وہی جو اجتماعیت کے ساتھ ہو، اجتماعیت کا تصور ہو، اور اسلام شریعت کا مزاج یہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابراہیم برادرز. صنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا زے عصیاں یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری چوسوے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر دا خوش حیرانم سیاہ شد روز سیانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا کشائی بر گنہگارا مکن محروم جان میرا درارا یا رسول اللہ مکن محروم جان میرا درارا یا رسول اللہ فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش رہیے آپ، خوش رہیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، اگلا سوال ہے اصلاح الدین صاحب کا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جوتے صاف ہوں
تو کیا ان کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے ریفرنس دیا ہے قرن اولا کا کہ وہاں بھی جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی. جی جی، نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اگر جوتے بالکل صاف ہوں. لیکن میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جوتے بالکل صاف ہوں. بالکل صاف ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا اوپر کا حصہ بھی پاک ہو اور نیچے والا حصہ بھی پاک ہو. نماز جنازہ کی بات ہے؟ نہیں، ہر نماز. اچھا، ہر نماز کے بارے میں نہیں. اس کے اندر بات یہ ہے کہ دیکھیں ادب کا تقاضا یہی ہے، اور مسنون عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ جوتے اتار کر کے پڑھنا چاہیے. جو قرون اولا کی بات آپ نے کہی اس میں عام طور پر جو بات ہوتی تھی وہ جوربین، سخینین وغیرہ ہوا کرتے تھے، یعنی موزے ہوا کرتے تھے جو چمڑے کے ہوا کرتے تھے. تو اگر چمڑے کے موزے وغیرہ ہوں تو ٹھیک ہے، اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک عام طور پر بغیر چمڑے کے موزوں کا تعلق ہے، جوتوں کا تعلق ہے، تو اس میں ادب کا تقاضا یہی ہے، مسنون عمل یہی ہے کہ جوتے اتار کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے. جوتے اتار کر ہی نماز ادا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ ویڈیو کوسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. جناب والا. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے خاندان کے لیے قبرستان میں جگہ خرید جا سکتی ہے؟ واقعی یہ میں دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے قبرستان میں ایک جگہیں جو ہیں مخصوص ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے خاندان کے لیے ہے. تو کیا اس کی اجازت ہے دین میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے لیے قبر کو متعین کرنا یہ شرعاً فقہ حنفی کی روح سے جائز نہیں ہے. اچھا، یعنی جو ہم جو سمجھتے ہیں بات، جو حق بات، درست بات جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے کوئی قبر کی زمین کو متعین کر دینا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی خرید و فروخت کر کے اس طریقے سے باقاعدہ رکھ لینا یہ جائز ہے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، شریعت کی یہ اجازت نہیں ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا لازم ہے. البتہ ایک بات ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان اس طریقے سے اگر کام کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے خاندان کے یعنی اپنے لیے ذاتی طور پر نہیں، اگر اپنے لیے ذاتی طور پر کسی زمین کو متعین کرتا ہے اور زمین کی خرید و فروخت کر کے اپنے لیے قبر کو بنانے کے لیے رکھتا ہے تو یہ تو شرعاً ناجائز ہے. یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ اس طرح سے زمین کو خرید لیتا ہے کہ ہمارے خاندان اور ہمارے افراد کو بعد میں اس کے اندر دفنایا جائے، اور مجموعی طور پر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں کی قبر یہاں پر ہوگی، میری قبر ادھر کو بنے گی، سامنے کی سائڈ پر دادا جان کی قبر بنے گی، ادھر کو نانا کی ہوگی، ادھر کو بھانجے کی، ادھر کی، اس طرح نہیں ہے. ایک مجموعی زمین اگر خرید لیتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے. اس طرح کیا جا سکتا ہے. مجموعی زمین بغرض قبرستان یہ خریدا جا سکتا ہے. قبرستان کے اندر ایک جگہ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کہ اگر قبرستان کی زمین وقف نہ ہو. اگر قبرستان کی زمین وقف ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے پاکستان کے معاشرے میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے قبرستان کی زمینیں متعین ہوتی ہیں، جب وہ قبرستان کی زمینیں وقف ہو گئی، متعین ہو گئی، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. وقف شدہ زمین کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی. وقف مدرسہ ہو، وقف یتیم خانہ ہو، وقف مسجد ہو، وقف قبرستان ہو، وقف کی خرید و فروخت الوقف لا یباع ولا یوہب، وقف کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ اور گفٹ کے طور پر دیا جا سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے علیحدہ سے ایسی زمین جو وقف شدہ نہیں ہے، اس کو اگر کوئی خاندان خریدنا چاہتا ہے تو وہ خرید سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وقف قبرستان ہے اس کے اندر کوئی زمین خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. شمع عارف صاحبہ کا سوال ہے، اور وہ سوال بھی بڑا عام سوال ہے، یہ ہماری عام زندگی میں نظر آتا ہے ہمیں. وہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے ہاں بچوں کے دو نام رکھے جاتے ہیں، ایک نام گھر کا پیار کا نام اور دوسرا نام اسکول کالج میں چلتا ہے. کیا یہ دو نام جو ہم رکھتے ہیں کیا اس کی اجازت ہے؟ لیکن جی شریعت میں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. نہ شریعت نے اس معاملے میں کوئی سختی کی ہے. اور ٹھیک ہے، اگر کوئی پیار سے اپنے بچے کو کوئی اچھا نام دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اور گھر کے اندر اس کو پیار سے سب بہن بھائی والدین ایک نام سے پکارتے ہوں اور باہر کسی اور نام سے پکارتے ہوں تو ٹھیک ہے، شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں، مباح عمل ہے. البتہ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو بچے کا نام آپ پیار سے رکھیں، سیریس رکھیں،
یا مذاق میں رکھیں، باہر کے لیے رکھیں یا اندر کے لیے رکھیں، نام ایسا ہونا چاہیے جس کے معنی درست ہوں، اور نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو کم از کم مبہم، مجہول یا خلاف شریعت معنی رکھنے والا ایسا نام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کے معنی درست ہونا محمل نہ ہو، محمل نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نام رکھ رہے ہیں، یعنی اس کا جو اصل آپ نام رکھ رہے ہیں، اس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی ترغیب ہے کہ نام رکھیں وَأَحْسَن، اور اچھا نام رکھیں۔ تو صحابہ کے ناموں پر رکھ لیا جائے، انبیاء کے ناموں پر رکھ لیا جائے، یا کم از کم ایسا نام کہ جس کا معنی درست ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، شخصیت پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایک سوال اگلا آپ کی خدمت۔ السلام علیکم انیک صاحب، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، ہمیں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے میں کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے؟ اس میں بات یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کو سامنے رکھنا چاہیے، جو آپ کے دل کو پسند ہو وہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات اس کے اندر یہ صدقے کے لیے، یہ بہت اہم سوال ہے، ایک اور اینگل سے میں ذرا سا ذکر کر دوں گا، وہ یہ کہ صدقہ کے لیے لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھا جائے۔ اگر لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھے بغیر آپ دیں گے تو وہ کم از کم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے اندر نہیں آئے گا۔ مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں، بیوہ خاتون ہے، محلے کے اندر رہتی ہے، اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے راشن کی۔ اب آپ ان کے پاس کپڑوں کے کپڑے بھیجتے چلے جائیں تو وہ ان کپڑوں کا کیا کریں گے؟ کپڑا تو بوقت ضرورت ان کے پاس بقدر ضرورت موجود ہے، تو ان کو آپ راشن دیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس آدمی کو مکان کی ضرورت ہے، آپ اس کی مکان کی کوئی فکر کر لیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے جس کو دوائیوں کی ضرورت ہے، اب ایک مریض ہے، جان بلب ہے اور انتہائی پریشان حال ہے، اس کے ہزاروں روپے، وہ بیچارہ کاغذ اور پرچیاں، ڈاکٹر کی، میڈیکل کی پرچیاں اٹھا اٹھا کر کے گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے اور آپ اس کو گوشت دیتے چلے جائیں، تو بھائی یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ تو جو آنے والے اور آپ کے متعلقہ کسی فرد کی ضرورت ہو، اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک رواج چل چکا ہے، وہ رواج ہے کالے بکرے کا صدقہ۔ عام طور پر یہی ہوگا، کالے بکرے کا صدقہ، کالے بکرے کا صدقہ۔ اچھا، بکرے کا صدقہ، جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان۔ اسلام کے اندر صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ مالیت کو نکالیں، اپنے وجود سے مالیت کو نکالیں، بس۔ اب وہ پیسے کی شکل میں ہو، لباس کی شکل میں ہو، راشن کی صورت میں ہو، دوائیوں کی صورت میں ہو، مکان و زمین و پلاٹ کی شکل کے اندر ہو، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر صورت کے اندر بکرا ہی دے دیں، بکرا ہی صدقہ کریں، یہ کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے وجود سے مالیت نکلنی چاہیے، مالیت کا صدقہ ہونا چاہیے۔ اب وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی جو فضیلت ہے وہ ضرورت کے مطابق بدلتی رہے گی۔ آج کل پنجاب میں یا دوسرے علاقوں کے اندر سردیاں زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے بے شمار لوگ بیچارے ایسے ہیں جو پلوں کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کو لحاف کی ضرورت ہے، رضائی کی ضرورت ہے، ان کو آپ رضائی اور لحاف دے دیں، گرم کپڑے دے دیں۔ تھر میں پانی کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، تو تھر میں وہاں پانی بھیجوایا جائے، وہاں پر بورنگ کا انتظام کیا جائے، ٹیوب ویل کھولے جائیں، وہاں پر آپ غذاؤں کا انتظام کریں، بچوں کی میڈیسن کا انتظام کریں، چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام کریں، یہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی وہاں جا کر کے گوشت بانٹنا شروع کر دے، وہاں لوگوں کو پلاٹ دینا شروع کر دے، تو ٹھیک ہے، صدقہ ہے، برا نہیں کہا جائے گا، انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جیسے کہ خاتون نے فضیلت کی بات پوچھی ہے، فضیلت وہی ہوگی جس کی ضرورت ہے اس کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی بات۔ جلدی جلدی کچھ سوالات میں اور رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ سوال ہے عبد الودود خان صاحب کا، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانا جائز نہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ایسا ہے کوئی؟ بالکل نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، بلکہ ایک اور پہلو سے تو 3 دن کے بعد بھی اگر کوئی کھاتا ہے اس نیت سے کہ قربانی کا گوشت ہے، برکت والا گوشت ہمارے گھر میں فریزر کے اندر رہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ کھاتے رہیں، تو بہت اچھا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کتنی یعنی یہ فضول باتیں پھیلا دی جاتی ہیں، اور ساتھ میں خطرناک بات یہ ہے کہ حدیث کہہ کر کے سب سے خطرناک بات یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ موبائل میں، فیس بک میں، ٹویٹر کے اندر، یہ سوشل میڈیا پر حدیثیں کہہ کر کے پھیلاتے رہتے ہیں،
یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جو صحیح ستہ میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو مجھ پر غلط بات کی کو منسوب کرے گا، جھوٹ گڑے گا، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ٹانگیں کانپ اٹھتی تھی حضرات محدثین کی، اور یہ زندگی اور موت کا حساس ترین مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث نبوی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اوپر یمن کے، بغداد و کوفہ کے سفر کیے جاتے تھے، زندگیاں بتا دی جاتی تھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اقوال کو منسوب کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حساس مسئلہ ہے، نازک ترین معاملہ ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ، بس جلدی، یہ آخری سوال، ہمارے علاقے میں بہت ساری مساجد ہیں اور علاقے کے لوگوں کے لحاظ سے کافی ہیں، اب علاقے کے لوگ ایک اور مسجد بنا رہے ہیں، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک مسجد کے بنانے کا تعلق ہے، مسجد بنا لیں گے، وہ مسجد ہوگی، اس کے اوپر اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن جیسا کہ پچھلے سوال کے اندر میں نے کہا تھا، مزاج شریعت، اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دکھی انسانیت کی آپ مدد کریں، لوگوں کی آپ خبرگیری کریں۔ اگر وہاں، جیسا کہ وہ خود سوال کرنے والے سائل یہ کہہ رہے ہیں، علاقے کے اندر مساجد کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ پانی کا انتظام کریں، غریبوں کی مدد کریں، فلاحی سوشل ورکنگ کے کام کریں اور رفاہی امور انجام دیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ الخلق عیال اللہ، اس پر اجر و ثواب زیادہ ملے گا اور اللہ کی رضا زیادہ ملے گی۔ تو اگر مساجد ہیں تو ہم یہی ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ دیگر رفاہی امور کی طرف توجہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مساجد کافی ہوں، علاقے کی ضرورت کے مطابق ہوں، تو وہ رفاہی کاموں کی طرف توجہ دیں۔ الخلق عیال اللہ، یہ پوری کائنات، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے اور ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے ابراہیم برادرز سے۔ روزانہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، بے گھر وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت، اور کلام اقبال کے لیے ابراہیم برادرز۔ تو رہنورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول۔ تو رہنورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول۔ تو رہنورد شوق ہے، منزل کر قبول۔ لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول۔ لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اور باطل گوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل گوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔
اور اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تم دو تیز، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تم دو تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔